الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی صدق اللہ العظیم۔ 3 مئی 2022 اور 1 شوال المکرم 1443 ہجری کا آج کا یہ دن عید الفطر کا دن ہے، اور ہم اور آپ عید کے اجتماع اور نماز کے حوالے سے جمع ہیں۔ الحمدللہ رمضان المبارک کے 30 روزے رکھنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام تھا کہ اس مہینے میں اس نے اپنے بندوں کو بندگی کی توفیق بخشی۔ خالق کائنات نے انسان کو اپنی بندگی ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ ڈائریکٹ جنت میں بھی انسان کو بھیج سکتا تھا، یا ڈائریکٹ دوزخ میں انسان کو بھیج سکتا تھا۔ پیدا کرتے ہی انسان جنت چلا جاتا یا دوزخ چلا جاتا، وہیں پیدا ہو جاتا۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام بھی تو جنت میں پیدا ہوئے، لیکن اللہ نے پہلے دنیا میں بھیجا اور دنیا کی ایک زندگی دے کر اس کے بعد پھر آخرت میں اللہ اٹھائے گا، تاکہ کوئی مخلوق یہ سوال نہ اٹھائے کہ انہیں جنت ملی ہے تو کس کارنامے کی خوشی میں، اور جہنم گئے ہیں تو کس جرم کی پاداش میں۔ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، کوئی اعتراض، کوئی سوال کا موقع نہ رہے۔ تو دنیا کو اللہ نے پہلے پیدا کیا اور انسان کو اس میں پہلے مرحلے میں یہاں رکھا، اور اس کے بعد پھر آخرت کی طرف اللہ نے اس کو سفر کرنے پر، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ انسان جس دن سے پیدا ہوتا ہے اسی دن سے اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے اور وہ آخرت کے قریب ہونے لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ الجنت اقرب الی احدکم من شراک نعلہ، کہ جنت تم میں سے کسی کے جوتے کے تسمے کے زیادہ قریب ہے۔ انسان اگر پیر میں جوتا پہن لے تو جوتا کتنا قریب ہے انسان کے، بھائی ہاتھ سے کتنا دور ہے۔ پیر انسان کے جسم کا حصہ ہے اور اسی پیر میں جوتا ہے، فاصلہ اتنا زیادہ نہیں، بہت قریب ہے۔ فرمایا جنت اس سے بھی زیادہ نزدیک ہے، اور اسی طرح فرمایا جہنم بھی اس سے زیادہ نزدیک ہے۔ دیکھو ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو آج سے ہزاروں سال پہلے پیدا ہوئے۔ اس دور کے لحاظ سے آج کا دن، یہ جو آج ہم اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے، بہت دور تھا، لیکن کیا پہنچ گیا؟ نہیں پہنچا۔ یہ دن آ گیا، آج کی تاریخ آ گئی۔ ہزاروں سال دور ہونے کے باوجود وہ دن کتنا قریب ہو گیا کہ آ کر پہنچ گیا، اور آج ہم اور آپ اس میں سانس لے رہے ہیں۔ تو قیامت کا دن بظاہر دور ہے، لیکن یاد رکھیں کہ عربی میں کہا جاتا ہے کل ما ہوا آت فہو قریب، ہر آنے والی چیز قریب ہے اور ہر جانے والی چیز دور ہے۔
آدم علیہ الصلوۃ والسلام جس دن پیدا ہوئے وہ دن گیا، اور کائنات کی تاریخ میں اربوں کھربوں سال گزر جائیں وہ دن دوبارہ نہیں آئے گا، وہ چلا گیا، اتنا دور ہے۔ لیکن آج کا دن کتنی جلدی پہنچ گیا۔ اگر اس دور کا کوئی شخص آج زندہ ہوتا تو وہ یہی کہتا کہ یار مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ اتنے سال گزر گئے۔ جیسے ہمیں خود نہیں پتہ چل رہا کہ ہم بچے تھے اور آج کا دن ہماری پیدائش اور بچپن اور لڑکپن کے لحاظ سے آج کا دن کتنا دور تھا، ہمیں دور لگ رہا تھا، لیکن پہنچ گیا۔ اور آج کے دن میں ہم اپنے بچپن اور لڑکپن کو سوچتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ وقت تو پلک جھپکتے میں گزر گیا۔ جو چلا گیا وہ دور ہے، جو آ رہا ہے چاہے وہ ہزاروں سال کی مسافت پر ہو لیکن وہ بہت قریب ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حیرت کا اظہار کیا ہے اور فرمایا کہ ما رأیت مثل الجنت نام طالبها ولا رأیت مثل النار نام حاربها۔ کیا عجیب بات کی، ایک چیز اتنی قریب ہو اور ہو کام کی، فائدے کی، اور ہو ایسی چیز کہ جس کو دل مچل رہا ہو، جس کا حصول بہت جلد ہونے والا ہو، بہت جلد ہو سکتا ہو، اور ہو بھی وہ ایسی چیز کہ جس کی طرف دل لپک رہا ہے، مچل رہا ہے، تو بے وقوف انسان ہوگا جو ایسی پسندیدہ چیز کو چھوڑ کر سو جائے۔ فرمایا جنت کے عاشق ہو کر میں نے جنت سے زیادہ یعنی جنت کا عاشق ہو کر اس عاشق کو سونے والا نہیں دیکھا۔ کہ ایک شخص کے دل میں جنت، ہر آدمی کہتا ہے اللہ مجھے جنت دے دے۔ کون کہتا ہے؟ کیا دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جو اللہ سے جنت نہیں مانگتا؟ یہودی بھی مانگتا ہے، عیسائی بھی مانگتا ہے، مسلمان بھی مانگتا ہے، سب مانگتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے، اور مسلمان تو مانگتا ہی مانگتا ہے، اس کو جنت کا زیادہ علم ہے بنسبت یہود اور عیسائیوں کے۔ ان کے پاس بیچاروں کے پاس اتنا علم نہیں ہے، وہ تو جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جنت کی جتنی زیادہ تفصیلات ہمیں معلوم ہیں اتنی ہی زیادہ ہم جنت سے سوئے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا کہ جنت کا عاشق اور طلبگار ہو کر اس سے زیادہ سونے والا میں نے نہیں دیکھا۔ مجنون لیلا پر عاشق تھا تو اس کی آنکھوں کی نیند اڑی ہوئی تھی، رات دن اس کی گلیوں کے چکر لگاتا تھا، اس کے دروازے کے سامنے کئی دن تک بیٹھا رہتا کہ ایک جھلک نظر آ جائے، کیونکہ وہ عاشق تھا سچا۔ اس کا نیند سے کیا کام، اس کی نیند توڑی ہوئی تھی۔ تو اگر جنت سے ہمیں محبت ہے تو پھر ہم سو کیسے رہے ہیں، سونا کیسے؟ اور فرمایا وَلَا رَأَيْتُ مِثْلَ النَّارِ نَامَ حَارِبُهَا، اور میں نے دوزخ کی آگ کی طرح کوئی آگ نہیں دیکھی کہ ایک شخص اس سے بھاگ بھی رہا ہو اور سو بھی جائے۔ مثال کے طور پر فرض کر لیں کہ اللہ نہ کرے لیکن دنیا میں ہوتا ہے اس طرح، کسی کے گھر میں آگ لگ جائے اور وہ کہے کہ یار مجھے نیند آ رہی ہے میں سو رہا ہوں، اسے کیا کرنا چاہیے؟ سونا چاہیے، بھاگنا چاہیے؟ بھاگنا چاہیے نا، اور وہ سو جائے۔ آپ بتائیں کہ ایسا شخص عقل مند کہلائے گا؟ کہ ایک شخص کے گھر میں آگ لگ جائے اور آگ بھی بھڑک رہی ہو، لمحہ و لمحہ شعلے بڑھ رہے ہوں، اور وہ کہتا ہے یار مجھے تو سخت نیند آ رہی ہے میں تو سو رہا ہوں، میں تو سوؤں گا، چاہے پورا گھر جل جائے میں بھی جل جاؤں، اس آگ کا ایندھن بن جاؤں، لیکن سونا ہے مجھے۔ یہی حال انسان کا ہے کہ ایک طرف دوزخ کی آگ اس کو بھڑک رہی ہے، اس کی طرف بڑھ رہی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ یار کچھ بھی ہو جائے بس مجھے تو سونا ہے۔ فرمایا وَلَا رَأَيْتُ مِثْلَ النَّارِ نَامَ حَارِبُهَا، میں نے آگ جیسی چیز نہیں دیکھی کہ اس سے بھاگنے والا بھاگنے کے بجائے سو رہا ہے، اور میں نے جنت جیسی محبت والی چیز نہیں دیکھی کہ جس سے عشق کرنے والا، محبت کرنے والا اس کے پیچھے پڑنے کے بجائے، اس کو حاصل کرنے کے بجائے سو رہا ہے۔
حالانکہ دور بھی نہیں، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ اتنا قریب ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جوتے کا تسمہ اتنا قریب نہیں جتنی جنت قریب ہے اور جتنی دوزخ قریب ہے۔ آپ اندازہ لگائیں۔ تو یہ جو روزے ہیں، یہ جو نمازیں ہیں، یہ جو صدقات ہیں، یہ جو خیرات ہیں، یہ اسی لیے ہیں تاکہ یہ ہماری جنت جانے کا بہانہ بن جائے۔ یہ سبب نہیں ہے، یہ بہانہ ہے۔ یہ بھی غلط فہمی دور کر لیں۔ ہم جنت روزوں کی وجہ سے نہیں جائیں گے، ہم جنت نمازوں کی وجہ سے نہیں جائیں گے۔ بھائی جنت تو کھربوں 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 سالوں کی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ کیا ہماری 10 20 30 50 60 70 سال کی عبادت ان سالوں کیا وہ بن سکتی ہے سبب؟ اتنی لمبی زندگی کی نعمتوں کے حصول کا سبب بن سکتی ہے؟ یہ کتنا چلے گی؟ اس کے بدلے میں جتنی بھی اللہ نے اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے وہ کتنا ہوگا؟ ایک نہ ایک دن جا کے ختم ہو جائے گا۔ کھرب سال، 2 کھرب سال، 3 کھرب سال، اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تو ہماری عبادت کا اجر ختم ہو گیا۔ پھر ہم کس بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم جنت کے مستحق اپنی عبادت کے بلبوتے پر ہیں؟ قطعاً نہیں۔ لیکن جنت جانے کا سبب یہ اللہ کا فضل ہے، جنت میں رہنے کا سبب اللہ کا رحم اور کرم ہے۔ ہماری عبادت بہانہ ہے۔ ہماری عبادت کیا ہے؟ بہانہ ہے، بہانہ۔ رحمت حق بہانہ می جوید، رحمت حق بہانہ می جوید۔ اللہ کی رحمت کو زیادہ نہیں چاہیے، اللہ کی رحمت کو بہانہ چاہیے۔ تو یہ ہماری عبادتیں بہانہ ہیں۔ اور کتنے کم بخت ہوں گے ہم کہ ہم اپنے لیے یہ بہانہ بھی نہ بنا سکیں، یہ عذر بھی نہ تراش سکیں جو جنت جانے کا بہانہ ہے، اس میں بھی ہم ڈنڈی مار دیں۔ اسی طرح جہنم سے بچنے کا جو ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم جہنم سے بچ جائیں۔ ہماری عبادتیں نہیں ہیں، ہماری عبادتیں نہیں ہیں، لیکن ہماری عبادتیں، یہ بندگیاں، یہ بہانہ ہے جہنم سے بچنے کا، بہانہ ہے۔ اس لیے کم از کم ہمیں اپنے لیے یہ بہانہ تو بنا لینا چاہیے کہ ہم اللہ کے حضور کہہ سکیں یا اللہ ہم تیری بندگی کا حق تو ادا نہیں کر سکے، لیکن تھوڑا بہت ٹوٹا پوٹا جو کچھ تو نے توفیق دیا وہ بھی تیری مدد سے ہم نے کیا، اور یا اللہ ہم آپ کے حضور پیش کر رہے ہیں۔ اور اگر وہ بھی نہ ہو تو ہم کیا پیش کریں؟ بھائی بادشاہ اگر کسی پر کرم کرتا ہے تو وہ اپنے حساب سے کرتا ہے، لیکن سامنے والے کے اندر بھی کچھ ٹیلنٹ، صلاحیت تو ہو، کچھ کر کے تو دکھائے، پھر بادشاہ اس کی کر کے دکھائے ہوئے سے زیادہ کچھ عنایت کر دیتا ہے۔ دنیا کے بادشاہ کا یہ حال ہے تو اس بادشاہ کا کیا عالم ہوگا؟ اس لیے ہمیں رمضان المبارک کے بعد اب یہ عزم کر لینا چاہیے کہ انشاءاللہ العزیز ہم اپنی اس بقیہ اب جو 11 ماہ کی زندگی ہے اس کو بھی ہم رمضان کی طرح گزاریں گے، اور رمضان میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن کاموں کی توفیق دی انشاءاللہ ہم اگلے 11 مہینے بھی اسی طرح وہ کام سر انجام دیتے رہیں گے، وہ عبادتیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے کرم کی انتہا نہیں ہے۔ ہماری ان ٹوٹی پوٹی بندگیوں کی وجہ سے وہ اپنا فضل اور کرم فرما لے، یہ تو اس کی شان ہے، شان کریمی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی رمضان المبارک کی طرح بقیہ زندگی گزرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں نماز کا طریقہ بتاتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ حضرات جو ہے نماز کی نیت باندھ لیں۔ میں کھڑے ہو کر نماز کا طریقہ بتاتا ہوں۔ پہلا یہ ہے کہ آپ حضرات یہ سمجھ لیں کہ نماز کے آنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ صدقہ فطر جو ہے گندم کے حساب سے 150 روپیہ ہے، اور اس کے بعد اللہ نے جس کو زیادہ توفیق دی ہے تو وہ کھجور اور کشمش کے حساب سے بھی دے سکتا ہے۔ اور بہترین مصرف جو ہے